السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کام رکھوں گا جس کے کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس کام کو کرنے سے آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر بھی ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسب لنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص اتاری، قل هو اللہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابری کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی خاص طور پہ صورت کی محبت ڈال دی ہے۔ ہم آپ سب اس صورت کو بہت کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنی اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کئی نمازوں میں، کئی سنتوں میں تو اس کی تلاوت کرنا مسنون بھی ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اسی ترتیب سے مغرب کی 2 سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح وتر کی 3 رکعت میں سے تیسری جو رکعت ہے اس میں سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر کو کہیں بھیجا، ان میں ایک امام کو مقرر کیا۔ وہ امام یہ کرتا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھاتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ اور تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمارے امام کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اپنی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا، اس پہ اپنی تلاوت کو ختم کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا لِأَنَّهَا تَصِفُ الرَّحْمَنَ وَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ صِفَتَهُ، کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اس کا تعارف ہے، اور میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا تعارف اور اس کی صفات کو پڑھوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک امام کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اس امام کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر نماز کے میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تھا تو قرآن کی اور کوئی صورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی جب تم آلریڈی تلاوت کرتے ہو اور لمبی صورتیں بھی پڑھتے ہو اور قرأت بھی کرتے ہو تو تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ یہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس امام نے کہا کہ تم چاہے مجھے چھوڑ دو لیکن میں اس صورت کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو امام تھا یہ سب سے افضل آدمی تھا جو اس امامت کے لیے موضوع تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور پھر قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کم از کم رات میں 1/3 قرآن تو پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 قرآن، اتنی ہمت ہم میں سے کون پاتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اجر کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو میں تو آپ سے ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ضرور اور ضرور ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو 1 قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے ہر نماز کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، رحمتیں جو اس چھوٹی سی صورت کو پڑھنے سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو اس صورت کو اپنی زندگی کا، اپنے روزمرہ کی زندگی کا لازماً جز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔